میرے شوہر کو دو ہی شوق تھے، ایک بچے پیدا کرنے کا اور دوسرا اچھے کھانے کھانے کا۔ شادی کے بعد 5 سالوں میں ہمارے ہاں 7 بچے پیدا ہو گئے۔ 2 دفعہ تو میں ایک ہی ساتھ 2 بچوں کی ماں بنی۔ میری عمر کم تھی جب میری شادی ہوئی۔ میرے شوہر گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے۔ میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا۔ میرا شوہر کسی کی زمین پر کام کرتا تھا، ہماری اپنی زمینیں بھی نہیں تھیں۔ اللہ نے مجھے 2 اولادیں اور دے دیں۔ جب میری ننھی اولاد میری کوکھ میں ہی تھی کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت کیسے ہوئی کوئی نہیں جانتا، بس وہ مردہ حالت میں ملا، لیکن اسے کسی نے جان سے نہیں مارا تھا۔ پولیس کا اندازہ یہ تھا کہ شاید اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں میں کسی کو اس بات کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں بہت اداس تھی، لیکن 9 بچوں کے ساتھ میرا گزارا بہت مشکل ہو گیا۔ میرا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ پھر ایک دن گاؤں کے چودھری نے مجھے بری حالت میں دیکھ لیا کہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس میں سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کا سہارا بن جاؤں گا، پر تمہیں روز رات کو میرے گھر آنا ہوگا۔ یہ بات میرے لیے بہت مشکل تھی، لیکن اپنے 9 بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بچوں کے لیے مان گئی، لیکن جب میں حویلی میں گئی تو وہاں پر ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ دراصل وہ چودھری میرا نام ماریہ ہے۔ میری عمر بہت کم تھی جب میری شادی عظیم نامی بندے سے ہو گئی اور میں شہر سے گاؤں آ گئی۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی، لیکن گاؤں میں آ کر میری ساری عقل گھر داری اور بال بچے داری کی نظر ہو گئی۔ شادی کے پہلے ہی سال 2 اولادیں ایک ساتھ ہوئیں اور اس کے بعد اولاد کی لائن لگ گئی۔ میں نے ہر سال بچہ پیدا کیا اور 6 سے 8 سالوں میں 9 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن گھر میں پیسے بہت زیادہ لایا کرتا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی، لیکن گھر میں پیسے بہت زیادہ لایا کرتا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی، نہ کوئی نند، اور گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلے اتنے سارے بچوں کو پال کر اور زیادہ تھک جاتی تھی اور بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی بری طرح رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ اس شربت میں وہ بادام، پستے اور کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملاتا کہ جس کو پی کر نہ صرف بہت ہی سکون آ جاتا، بلکہ میں پورے دن کی تھکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا کہ میں سو ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے بہت تنگ کرتے تھے۔ اسی لیے میرا شوہر رات کو میرے لیے یہ شربت ضرور بناتا تھا، اور جب میں یہ شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش ہی نہ رہتا کہ میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دن بھر تم کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، رات کو میں سنبھال لوں گا، تم سکون سے سو جایا کرو۔ اور میرے شوہر کی ایک اور عجیب بات تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا، اور جب بھی گھر آتا تو رات کے لیے مجھے بھی ہوش کر دیتا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہوش میں رہ کر تمہارے قریب نہیں آ سکتا، یہ میرا مسئلہ ہے اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں اس کی ہر بات مان لیتی، کیونکہ وہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوشی میں میری راہ تھی۔ میری زندگی میں میری رات اچھی گزر جاتی تھی، لیکن میں جانتی نہیں تھی اللہ نے 8ویں بچے سے بھی نواز دیا۔ لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ 8 بچوں کا باپ ہے، وہ بھی لڑکا ہی لگتا تھا۔ جبکہ خوبصورت تو میں بھی بہت تھی اور دیکھنے میں بری بھی نہیں تھی، لیکن جانتی تھی کہ دراصل اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا، اور ساری رات بچوں کو سنبھال کر میری نیند بھی پوری کرواتا۔ یہ دونوں باتیں اس میں بہت زیادہ اچھی تھیں، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس کے پاس تو اپنی زمین بھی نہیں تھی، کسی اور کی زمین کی دیکھ بھال کرتا، پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا۔ فرمائشیں کرتی تو فوراً پوری کرتا۔ بچوں کے لیے بہت اچھا باپ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا بناتے تھے۔ گاؤں والے مجھ پر بہت رشک کرتے تھے اور کہتے تھے تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے واقعی لگتا کہ میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن میری خوشیوں کو آگ لگ گئی۔
جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر ایک جگہ بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں، لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ ڈاکٹر کی طرف لے کر جا رہے تھے اور راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا۔ اس ٹائم میری کوکھ میں میرے بچے کا نواں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ اپنے شوہر کے بنا میں بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ کچھ دور پاس کے رشتہ دار تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر پر لے جانے کو راضی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دے دیتے تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر نہیں آ رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 10 بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا، ان سب کو کوئی بھی نہیں پال سکتا، اور بچوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت بیوہ ہو تو اسے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کرتا جس کے ساتھ 9 بچوں کا ساتھ تھا اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے غصے میں آ کر سارے رشتہ داروں کو باتیں سنا دیں اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں مجھے کسی کی، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں خود پال لوں گی، تم لوگ جا سکتے ہو۔ تمہارا رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا، اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا، اب یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائیں اور کہا کہ ہم تو تمہارا فائدہ ہی سوچ رہے تھے، لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ نکل جاؤ گھر سے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد گھر کی کچھ چیزیں بکنے لگیں اور اب آخری ایک گائے رہتی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا تو دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ گائے بھی بیچ دی اور پھر 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزر گیا، لیکن اس کے بعد پھر سے فاقے پڑنے لگے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو کھیتوں کی طرف لے گئی، کیونکہ اور گاؤں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کھیتوں کے قریب ایک درخت لگا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے شہتوت تھے۔ میرے بچے تو انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے جب ہمیں کسی شخص نے دیکھ لیا۔ میں اس شخص کو جانتی تھی، وہ ہماری حویلی کا چودھری تھا۔ چودھری نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے پاس آ گیا، بچوں کی حالت دیکھ کر بہت اداس ہو گیا، کہنے لگا تم عظیم کی بیوی ہو نا جو پچھلے دنوں مر گیا؟ میں نے کہا کہ ہاں جی اس کی بیوی ہوں، یہ سارے بچے عظیم کے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگا کہ کیسے گزارا کرتی ہو؟ تو میں نے ان سے ساری بات بتا دی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، آخری جانور تھا گھر میں وہ بھی بیچ دیا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اسی لیے ان کو یہاں لے آئی۔ اس نے بچوں کو بھی گاڑی میں بٹھایا اور مجھے بھی کہا کہ گاڑی میں بیٹھو تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ گھر چھوڑنے آیا تو اس نے میری ہتھیلی پر بھی کچھ پیسے رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چودھری نے میرا احساس کیا۔ میں نے کہا کہ چائے پی کر جائیں، بچے باہر کھیل رہے تھے اور میں چائے بنانے لگی۔ چودھری کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس نے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا چودھری صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو اور تم کیا کرو گی، اتنے سارے بچوں کا پیٹ کیسے پالو گی؟ جو پیسے میں نے دے دیے ہیں وہ 2 دن کے بعد ہی ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، جیسے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ایسے ہی کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، میں یہ گھر بھی بیچ دوں۔ تو چودھری نے کہا کہ گھر بیچنے کی غلطی بالکل مت کرنا، تم تو سڑک پر آ جاؤ گی، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ چودھری کی بہت بڑی حویلی ہے، شاید حویلی میں مجھے کام دے دے تو میں اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ بڑی بیٹیاں دونوں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں گھر میں نہ ہوتی تو باقی بھائیوں کو سنبھال سکتی تھیں، ویسے بھی ان کو وقت سے پہلے بڑے ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا باپ سر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے چودھری صاحب سے کہا کہ جی آپ مجھے جو بھی کام کہیں گے میں ضرور کروں گی۔ اس نے کہا کہ رات کو حویلی پر آ جانا۔ میں نے کہا رات کس ٹائم؟ یہ سوچ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ رات میں کیوں بلا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ رات کو 10 بجے کے بعد آ جانا اور حویلی کے سامنے والے دروازے پر نہیں آنا بلکہ پچھلے والے دروازے پر آنا۔ اب اتنی بیوقوف نہ تھی کہ بات کو سمجھ نہ پاتی، میں بات کو سمجھ گئی تھی۔ حویلی میں چودھری مجھے پچھلے دروازے سے رات کے وقت کیوں بلا رہا تھا میں جانتی تھی۔ وہ چلا گیا اور میں انہی سوچوں میں کھو کر رہ گئی۔ جو پیسے چودھری نے دیے وہ واقعی کریانے والے نے اپنے پچھلے حساب کے کاٹ لیے اور صرف اتنا ہی کھانا دیا کہ جتنا ہم ایک ٹائم کے لیے بنا سکتے تھے۔
اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی چیز دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پیسے 4 مہینے کے بعد آئے ہیں، اب میں دوبارہ سے ادھار دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، پتہ نہیں دوبارہ کب واپس کرو۔ 10 بجنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ اپنے شوہر کی تصویر کو گلے سے لگائے بیٹھی میں رو رہی تھی۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، کبھی بھی کوئی ذلت کی زندگی جینے نہیں دی، میرا اتنا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ کل کے لیے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی امید بھی نہیں تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی، لیکن اتنی پڑھائی کافی نہ تھی، اور اتنے سارے بچوں کو چھوڑ کر نوکری کرنے جاتی تو کون سی نوکری کرتی؟ کسی کے گھر کام کر لیتی، لیکن جہاں پر تو سارے ہی غریب رہتے تھے سوائے چودھری کے۔ چودھری مجھے نوکرانی کا کام دے سکتا تھا، لیکن وہ مجھے نوکرانی کا کام نہیں دے رہا تھا۔ بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے دل پر پتھر رکھ لیا۔ بچوں کو سلا دیا اور بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، میں آتی ہوں۔ گھر سے کالی چادر اوڑھ کر نکل گئی اور حویلی کے پچھلے دروازے پر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی موجود نہ ہو، مجھے کوئی چور سمجھ کر پکڑ ہی نہ لے۔ لیکن 15 منٹ گزر گئے، وہاں کوئی نہ آیا نہ گیا۔ میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں اپنے مرے ہوئے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اسی لیے وہاں سے جانے لگی کہ کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ دیکھا تو وہ چودھری تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا واپس جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتا کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہر کام غلط ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کام خود کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ خود سوچیں، اگر میں آپ کی جگہ اور آپ میری جگہ ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں، دراصل میں تمہاری جگہ پر ہی ہوں۔ مجھے چودھری کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے ہوس دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چودھری نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی زیادہ، اسے اللہ جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا ہوگا، اور اس کے بعد پورے ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں کسی طرح یہ زہر کا گھونٹ پی گئی، کیونکہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چودھری نے میرے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا اور گھر میں جو چیزیں کم تھیں وہ بھی لے کر دیں، اور بچوں کے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار بھی کر رہا تھا، اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میرے کانوں نے خبر سنی کہ چودھری کی بیوی اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، لیکن یہ بات تو گاؤں میں 2-3 مہینے سے کھڑی ہوئی تھی کہ چودھری کی بیوی نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسے طلاق دے، کیونکہ معاملہ کسی صورت بیٹھ نہیں رہا تھا اور کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، اور دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ چودھری طلاق دے رہا ہے۔ میں چودھری کے کہنے پر ہی رات کو اس کی حویلی میں چلی جاتی، لیکن اس نے مجھے 3-4 دن سے نہیں بلایا تھا، اور میں نے بھی شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی تھی، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ لیکن پھر ایک رات اس نے مجھے بلا لیا، اور اس دفعہ وہ مجھے سیدھا اپنی حویلی کے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے حویلی کے اندر ہی لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا اسے کسی کا ڈر نہیں کہ حویلی میں نوکر دیکھ لیں گے، یا اس کی بیوی نے دیکھ کر کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئے جو بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز سونے کی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی حویلی کیوں دکھا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے واپس اسی کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن اسے مجھ سے کیسی محبت جو مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی تھی، میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ حسین کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور میری مجبوری کہ مجھے تمہیں اس شخص کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک شربت پلایا کرتا تھا جس سے سکون کی نیند آتی تھی، اور رات کو میں تمہارے پاس آ جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی بچے تم دیکھ رہی ہو یہ سارے کے سارے میرے بچے ہیں، کیونکہ میری بیوی مجھے کوئی اولاد نہیں دے سکتی تھی،
لیکن میری بیوی کو اگر پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور اس کے بچے ہیں تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالتی۔ اس کے خاندان والے بھی بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اس لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا۔ تمہارا شوہر میں ہوں اور یہ سارے بچے میرے ہیں، اور حسیب نے خودکشی کی ہے کیونکہ وہ اس طرح کی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ بچے اسے باپ کہتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے خودکشی کر لی تاکہ راستے سے ہٹ جائے۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ میرا شوہر ہمیشہ رات کو مجھے سلا دیا کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو سب کچھ کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے؟ تو چودھری نے کہا کہ میری بیوی کو جب تک میں اس حویلی سے نہیں نکال لیتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا، اور تمہارے شوہر نے خودکشی کر لی، اس لیے مجھے کسی طرح 1-2 ہفتے اور طلاق کے بیچ کا یہ وقت گزارنا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ حویلی اور سب کچھ تمہارا اور میرے بچوں کا ہے، آج سے تم یہیں رہو گی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میرے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ بچوں کو سنبھلنے کے لیے آیا رکھانے کا انتظام کر دیا ہے میں نے، آرام اور سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ ابھی یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ میں نے تمہیں اپنا نہیں سمجھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس میں بھی میں ہی قصوروار ہوں، تمہیں کتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، لیکن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور مجھے چکر آ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اسی کمرے میں تھی اور چودھری سے کہا کہ میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہے، وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے بچے اسی کو باپ سمجھتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور اس سے تم نے 9 بچے پیدا کیے ہیں، تم ایک بزدل انسان ہو، میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم نے ایک عورت کے ڈر سے میری زندگی برباد کی۔ مجھے چودھری نے سمجھایا کہ میں مجبور تھا کیونکہ وہ عورت تمہیں بھی مروا سکتی تھی، اس لیے ڈر رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میری کمزوری لگ جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اب اسے پتہ چل گیا تو اس نے میرے بچوں کو یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تب تم کیا کر لو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم یہاں پر پہرے میں رہو گی، میری حفاظت میں ہوگی، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید دنیا والوں کو میری کہانی عجیب لگے، لیکن در حقیقت حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بری بری حرکتیں لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ تو پھر بھی ایک ایسی بات تھی جس کا کوئی نہ کوئی جواز نکل سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ وہ چودھری کا وفادار نوکر تھا جو اپنے مالک سے وفاداری نبھاتا رہا تھا، اور پھر اسی صف میں الجھ کر اس نے خودکشی کر لی، لیکن وہ میرا شوہر تھا، میرے بچوں کے لیے ان کا باپ تھا۔ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت وقت لگ گیا اور میں نے چودھری کو کبھی دل سے قبول نہ کیا، لیکن وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہونے لگا، لیکن ابھی بھی میرے دل میں چودھری کے لیے محبت نہیں تھی۔ وہ صرف ان بچوں کا باپ تھا اور میرا شوہر تھا جو ہماری ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ قیامت کے دن ضرور عظیم کا گریبان پکڑ لوں گی، کہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ چودھری نے اسے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا تو اس نے کیا، کیونکہ وہ انکار بھی تو کر سکتا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی، میں 2 مردوں کے بیچ میں پسی ہوئی ایک عجیب طرح کی عورت ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔